اسکالرشپ امتحان مضمون ذہنی آزمائش اکائی نمبر 8 معمہ جز نمبر 4 وین خاکہ۔ معمہ یعنی پیچیدہ سوال۔ ان سوالوں کو حل کرنے سے پہلے سوال کو اچھی طرح سمجھ لیں، جلد بازی کرنے سے جواب غلط ہو جائے گا۔ وین خاکہ دائرہ، مثلث، مستطیل، مربع جیسی اشکال ایک دوسرے سے ملی ہوئی بنائی جاتی ہے، اسے وین خاکہ کہتے ہیں۔ ان ہندسی اشکال میں عدد، حروف، علامتیں لکھی ہوتی ہے۔ وین خاکہ سمجھنے کے لیے ہر شکل میں موجود عدد، دو اشکال میں موجود مشترک عدد پہچاننا ہوتا ہے۔ سوالات میں عددوں کو پہچاننا، دو عددوں کا فرق بتانا، عددوں کی جمع کرنا وغیرہ عمل ہو سکتے ہیں۔ ان سوالات میں الفاظ کے بدلنے سے سوال کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، اس لیے صرف دائرے میں، صرف مثلث میں، مثلث اور دائرے میں آنے والے کل عدد وغیرہ الفاظ پر غور کریں۔ مثال نمبر 1، اس شکل کا بغور مشاہدہ کریں، وین خاکہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ عزیز بچوں، یہاں 3 ہندسی اشکال آپس میں جڑی ہوئی ہیں، مثلث، دائرہ اور چوکون یا مربع۔ تینوں اشکال کے ملنے سے یا ایک دوسرے کو خطا کرنے سے وین خاکہ تیار ہو گیا ہے۔ آپ اس سوال کو حل کرنے کے لیے شکل پر انگلی پھیر کر شکل میں موجود عدد کو سمجھ سکتے ہیں تاکہ کوئی نظروں کا دھوکہ نہ ہو۔ شکل کی وضاحت۔ صرف چوکون میں موجود عدد 10 ہے۔ چوکون میں موجود کل عدد 10، 2، 4 اور 5 ہے۔ صرف دائرے میں موجود عدد 15 ہے۔ دائرے میں موجود کل عدد 15، 3، 4 اور 5 ہے۔ صرف مثلث میں موجود عدد 7 ہے۔ مثلث میں موجود کل عدد 7، 2، 4 اور 3 ہے۔ عزیز بچوں، اب 2 شکلوں میں مشترک عدد کی شناخت کرتے ہیں۔ نمبر 1، صرف مثلث اور چوکون میں موجود عدد، یعنی دونوں شکلوں میں مشترک عدد 2 ہے۔ نمبر 2، صرف مثلث اور دائرے میں موجود عدد، وہ عدد 3 ہے۔ نمبر 3، صرف چوکون اور دائرے میں موجود عدد 5 ہے۔ عزیز بچوں، آپ عدد 4 پر غور کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 4 یہ عدد دائرے میں بھی ہے، مثلث اور چوکون میں بھی، یعنی 4 یہ عدد تینوں شکلوں میں شامل ہے۔ آئیے اسی شکل پر کچھ سوالوں کی مشق کرتے ہیں تاکہ شکل اور سوالوں کے تعلق کو آپ سمجھ لیں۔ سوال نمبر 1، دی گئی شکل میں صرف چوکون اور صرف دائرے میں دیے گئے عددوں کی جمع کتنی ہوں گی؟ متبادل نمبر 1 14، نمبر 2 15، نمبر 3 10، نمبر 4 25۔ پہلے ہمیں صرف چوکون میں موجود عدد اور صرف دائرے میں موجود عدد معلوم کرنے ہوں گے۔ صرف چوکون میں موجود عدد 10 ہے، صرف دائرے میں موجود عدد 15۔ اس طرح دونوں کی جمع 25 ہوں گی، یعنی متبادل نمبر 4 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 2، وین خاکے میں عدد 4 کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیے گئے متبادل: نمبر 1، صرف دائرے اور مثلث میں موجود عدد۔ نمبر 2، صرف چوکون اور دائرے میں موجود عدد۔ نمبر 3، صرف مثلث اور چوکون میں موجود عدد۔ نمبر 4، تینوں شکلوں میں موجود عدد۔ شکل پر غور کرنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ 4 یہ عدد تینوں شکلوں میں موجود ہے، یعنی تینوں شکلوں میں مشترک ہے، اس لیے متبادل نمبر 4 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 3، صرف مثلث میں شامل عدد اور صرف دائرے میں شامل عدد میں کتنا فرق ہے؟ متبادل نمبر 1 22، نمبر 2 8، نمبر 3 5، نمبر 4 10۔ سب سے پہلے صرف مثلث میں شامل عدد اور صرف دائرے میں شامل عدد معلوم کریں گے۔
صرف مثلث میں شامل عدد 7 ہے، صرف دائرے میں شامل عدد 15 ہے۔ دونوں کا فرق یعنی ان دونوں کی تفریق کی جائے گی، فرق ہوگا 8، یعنی متبادل نمبر 2 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 4، صرف چوکون اور صرف دائرے میں شامل عددوں کا حاصل ضرب کتنا ہوگا؟ متبادل نمبر 1 105، نمبر 2 100، نمبر 3 150، نمبر 4 115۔ صرف چوکون میں شامل عدد 10 ہے، صرف دائرے میں شامل عدد 15، دونوں کا حاصل ضرب 150 ہوگا، یعنی متبادل نمبر 3 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 5، صرف 2 شکلوں میں موجود اعداد کی جمع کتنی ہے؟ متبادل نمبر 1 17، نمبر 2 10، نمبر 3 11، نمبر 4 9۔ عزیز بچوں، یہاں 2 شکلوں میں موجود اعداد معلوم کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، صرف مثلث اور دائرے میں موجود عدد 3 ہے۔ نمبر 2، صرف مثلث اور چوکون میں موجود عدد 2 ہے۔ نمبر 3، صرف دائرے اور چوکون میں موجود عدد 5 ہے۔ اس طرح ان کی جمع 10 ہوں گی، یعنی متبادل نمبر 2 صحیح ہوگا۔ مثال نمبر 2، ذیل میں دیے گئے وین خاکے میں ایک اسکول میں کرکٹ، فٹ بال، کھوکھو کھیلنے والے طلباء کی تعداد بالترتیب مربع، دائرے اور مخمس میں دکھائی گئی ہے۔ اس شکل پر مبنی سوالوں کے جواب لکھیے۔ عزیز بچوں، 5 ضلعوں والی بند شکل کو مخمس کہتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سوال کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال، ذیل میں دیے ہوئے وین خاکے میں ایک اسکول میں کرکٹ، فٹ بال، کھوکھو کھیلنے والے طلباء کی تعداد بالترتیب یعنی ترتیب سے مربع، دائرے اور مخمس میں دکھائی گئی ہے۔ یعنی کرکٹ ترتیب میں پہلا ہے تو اسے مربع سے، فٹ بال ترتیب میں دوسرا ہے اسے دائرے سے، کھوکھو ترتیب میں تیسرا ہے اسے مخمس سے ظاہر کیا گیا ہے۔ وین خاکے کو سمجھنے کے بعد ہی سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سوال نمبر 1، صرف کرکٹ کھیلنے والے کتنے کھلاڑی ہیں؟ متبادل نمبر 1 15، نمبر 2 18، نمبر 3 12، نمبر 4 10۔ کرکٹ کے کھلاڑیوں کو مربع سے ظاہر کیا گیا ہے، صرف مربع میں موجود عدد معلوم کرنے ہوں گے، یعنی مربع میں موجود عدد 12، متبادل نمبر 3 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 2، سب سے زیادہ کھیل کھیلنے والے کھلاڑی کون سے ہیں؟ متبادل نمبر 1 فٹ بال، نمبر 2 کھوکھو، نمبر 3 کرکٹ، نمبر 4 بتا نہیں سکتے۔ عزیز بچوں، ہمیں ہر شکل جیسے دائرے، چوکون اور مخمس میں موجود کل تعداد معلوم کرنی ہوگی۔ نمبر 1، دائرے میں موجود عددوں کی جمع یعنی فٹ بال کھلاڑی 15 جمع 5 جمع 2 جمع 3 مساوی 25۔ چوکون میں موجود عددوں کی جمع یعنی کرکٹ کھلاڑی 12 جمع 5 جمع 2 جمع 4 مساوی 23۔ مخمس میں موجود عددوں کی جمع یعنی کھوکھو کھلاڑی 18 جمع 3 جمع 2 جمع 4 مساوی 27۔ حاصل نتائج سے ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ کھوکھو کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، یعنی متبادل نمبر 2 صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے سب سے کم کھیل کھیلنے والے کھلاڑی بھی معلوم کر سکتے ہیں جو کہ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، یعنی صرف 23۔ سوال نمبر 3، کتنے کھلاڑی ہیں جو تینوں کھیلوں میں ماہر ہیں؟ متبادل نمبر 1 2، نمبر 2 4، نمبر 3 3، نمبر 4 6۔ ہمیں تینوں کھیل کھیلنے والے کھلاڑی یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، تینوں شکلوں میں موجود عدد معلوم کرنا ہوگا۔ تینوں شکلوں میں مشترک عدد 2 ہے، یعنی متبادل نمبر 1 صحیح ہوگا۔ یعنی 2 کھلاڑی ایسے ہیں جو تینوں کھیلوں میں ماہر ہیں۔ سوال نمبر 4، صرف کھوکھو اور صرف کرکٹ کھلاڑیوں کی تعداد میں کتنا فرق ہے؟
दिए गए मुतबादिल नंबर 1 8, नंबर 2 10, नंबर 3 6, नंबर 4 4। हमें सिर्फ खो खो खिलाड़ी यानी मुखम्मस के अदद और क्रिकेट खिलाड़ी सिर्फ चौकोन के अदद की तफरीक करनी होगी। नंबर 1 सिर्फ मुखम्मस में मौजूद अदद 18, नंबर 2 सिर्फ चौकोन में मौजूद अदद 12, इनकी तफरीक 6, यानी दोनों खिलाड़ियों में 6 का फ़र्क है। मुतबादिल नंबर 3 सही होगा। सवाल नंबर 5, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो 2 खेल खेलना जानते हैं? मुतबादिल नंबर 1 10, नंबर 2 15, नंबर 3 12, नंबर 4 18। यहाँ हमें 2 शक्लों में शामिल या मौजूद अदाद मालूम करने होंगे और उनकी जमा करनी पड़ेगी। नंबर 1 चौकोन और दायरे में शामिल अदाद यानी क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 5, चौकोन और मुखम्मस में शामिल अदाद यानी क्रिकेट और खो खो खेलने वाले 4। नंबर 3 दायरे और मुखम्मस में शामिल अदाद 3, यानी फुटबॉल और खो खो खेलने वाले, इनकी जमा 12 होंगी, यानी 2-2 खेल खेलने वाले खिलाड़ी 12 होंगे, यानी मुतबादिल नंबर 3 दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 6, क्रिकेट खिलाड़ियों को मैदान पर ले जाया गया, बताओ उनकी तादाद क्या होंगी? दिए गए मुतबादिल नंबर 1 12, नंबर 2 17, नंबर 3 16, नंबर 4 23। क्रिकेट खिलाड़ियों को चौकोन से ज़ाहिर किया गया है। यहाँ सिर्फ का लफ्ज़ नहीं आया, इसलिए चौकोन में मौजूद कुल आदाद की जमा करनी होंगी। चौकोन में शामिल आदाद 12, 5, 2 और 4 है, इनकी जमा 23 होती है, इसलिए मैदान पर 23 खिलाड़ी मौजूद होंगे, यानी मुतबादिल नंबर 4 दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 7, सिर्फ एक ही खेल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं? दिए गए मुतबादिल नंबर 1 23, नंबर 2 45, नंबर 3 27, नंबर 4 33। अजीज बच्चों, हमें यहाँ सिर्फ चौकोन, सिर्फ दायरे और सिर्फ मुखम्मस में शामिल आदाद की जमा करनी होगी। नंबर 1 सिर्फ चौकोन में शामिल अदद 12, नंबर 2 सिर्फ दायरे में शामिल अदद 15, नंबर 3 सिर्फ मुखम्मस में शामिल अदद 18, इनकी जमा 45 होती है। सिर्फ एक ही खेल खेलने वाले खिलाड़ी 45 होंगे, यानी मुतबादिल नंबर 2 सही होगा। अजीज बच्चों, ये मिसालें आपको समझाने के लिए थी। इम्तिहान में मुख्तलिफ किस्म के वेन खाके पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस किस्म के सवालों की मश्क करें। आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेस्ट लिंक पर क्लिक करें और आज के वीडियो में बताई गई मालूमात पर ऑनलाइन टेस्ट मुकम्मल करें। शुक्रिया। नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।